إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم قال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما. سب اس کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جس نے ہم لوگوں کو شرک و بدعت سے نکال کر توحید پر لا کھڑا کیا. بعد درود و سلام تمام نبیوں پر بالخصوص ہم سب کے پیارے محبوب پیارے نبی امام الانبیاء سید الرسول محسن انسانیت رحمت للعالمین آمنہ کے لال عبداللہ کے لفظ دیگر احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی وسلم وبارک. معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی ماحول ہے. جنت کا حاصل کرنا دو چیزوں کی وجہ سے. جنت ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اس کا حاصل کرنا دو چیزوں کی وجہ سے. نمبر ایک، نیک کام کرنا.
نیک کام میں توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات و خیرات تمام چیزیں. سب سے بڑی نیکی توحید، خالص اللہ کی بات. اور دوسری چیز گناہوں کو چھوڑ دیں. ایسا نہیں کہ آپ نیک کام بھی کریں اور گناہ بھی کریں. جنت حاصل کرنا ہے تو نیک کام کرنا ہوگا، اعمال صالحہ کرنا ہوگا اور گناہوں کو چھوڑنا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی نے اسی لیے حکم دیے، تمام انسانوں کو کہا اے میرے بندو وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، تم لوگ جو ظاہر میں بھی گناہ کرتے ہو اسے بھی چھوڑ دو. یعنی لوگوں کے سامنے جو گناہ کرتے ہو اسے بھی چھوڑو، اور باطن میں جو گناہ کرتے ہو، چھپ کر جو گناہ کرتے ہو اسے بھی چھوڑو. ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون. بے شک جو لوگ گناہ کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، ان کو عنقریب ان کو سزا ملے گی. حکم دیا اللہ نے کہ ظاہر میں باطن میں ہر قسم کے گناہ کو چھوڑ دو، اور کہا کہ جو لوگ گناہ کر رہے ہیں ان کو عنقریب ان کے کیے کی سزا ملے گی. اب سوال یہ ہے کہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ تو گناہ کسے کہتے ہیں؟ علماء نے کئی تعریفیں کی ہیں گناہ. امام المفسرین ابن جریر طبری رحمہ اللہ کہتے ہیں وہ کام جس کے ذریعے اللہ کی نافرمانی ہو. کل ما عصی اللہ بہ من محارم، ہر وہ کام جس کے ذریعے اللہ کی نافرمانی ہو وہ گناہ ہے. اور دیگر علماء ہے کہ وہ کام جو حلال نہیں ہے، یعنی وہ کام کرنا جو حلال نہیں ہے. اور کئی علماء ہیں، کئی تعریفیں علماء نے کی ہے، قادرین علماء نے، وہ کام جس کے کرنے سے ہم ثواب سے رک جائے گناہ. یعنی آپ نے دکان کر لیا اور اس دکان کی وجہ سے اگر آپ نماز آپ کی چھوٹ رہی ہے تو گویا وہ آپ گناہ کرا. بہت سی تعریفیں علماء نے کی ہے گناہ کسے کہتے ہیں. لیکن آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ہستی اقدس و مقدس نے، اس ذات گرامی نے کیا تعریف کی ہے، جس کا عالم یہ تھا کہ غصے میں، غضب میں بولتے تھے تو قانون بنتا تھا، خوشی میں بولتے تھے تو قانون بنتا تھا، چلتے تھے تو قانون چلتا تھا، ٹھہرتے تھے تو قانون ٹھہر جاتا تھا. یعنی ہر وہ کام جب بھی وہ کرتے تھے تو شریعت کا قانون، جس پر قرآن کریم کا نزول ہوا. ہم سب کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کی تعریف کی ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سوال کیا، کیا عن البر والاسم، نیکی اور گناہ کے متعلق سوال کیا کہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کے بارے میں فرمایا البر حسن الخلق، نیکی کو اچھا اخلاق ہے. ہاں اچھا اخلاق کی اہمیت دیکھیے اس طرح سے. اگر آپ نمازی ہیں، آپ روزہ رکھ رہے ہیں، آپ سب تہجد گزار رہے ہیں، لیکن آپ بد اخلاق ہیں تو سمجھ لیجیے شاید آپ کی نماز نہیں ہے، آپ کی نماز قبول نہیں ہے. نیکی تو اچھا اخلاق، اور گناہ کے بارے میں کہا اے نواس گناہ کسے کہتے جاننا چاہتے ہو؟ کہا الاثم ما حاق فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس،
گناہ کہتے ہیں کہ انسان کوئی کام کرے اور اس کے دل میں یہ بات کھٹکے کہ میرے اس کام کو کوئی دوسرا نہ جان سکے، اور اس کو بے چینی ہو جائے، رات میں سو رہا ہے تو نیند نہیں آ رہی ہے، کروٹیں بدل رہا ہے ادھر سے ادھر، اور یہ بھی ڈر ہے کہ کہیں کوئی میرے اس کام کو جان نہ جائے، تو سمجھ لینا چاہیے اس انسان کو کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی، اسے توبہ و استغفار کرنا چاہیے گناہ۔ یعنی انسان، کوئی بھی انسان اگر کوئی کام انجام دیتا ہے، اس کے دل میں ڈر ہے کہ میرے اس کام کو کوئی نہ جان سکے، بے چینی کا عالم ہو گیا ہے، دل کی کیفیت الگ ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، سکون نہیں مل رہا ہے، تو اسے جان لینا چاہیے کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اللہ کو ہم نے ناراض کیا ہے، اسے توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ گناہ اس سے یہ تعریف کس نے کی؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ تو ہو گئی گناہ کی تعریف۔ اور ایک بات جان لیجیے کہ کسی بھی گناہ کو شروع میں چھوڑ دینا یہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ مفید ہوتا ہے انسان کے لیے۔ ایسا میں نہیں کہتا کہ گناہ چھوڑتا ہے، تھوڑی پریشانی ہوتی ہے انسان کو۔ سگریٹ پینا ایک انسان نے شروع کیا، اگر اس نے شروع میں چھوڑ دیا تو وہ زیادہ جلدی چھوڑ سکتا ہے، لیکن زیادہ دنوں اگر اس میں ملوث رہا تو چھوڑنے میں اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن جب ایمان، جو نبی سے محبت کرنے والے انسان تو کوئی بھی گناہ کو فوراً چھوڑ دیتا ہے۔ آپ دیکھیے شراب کس طرح پی جاتی ہے۔ جب شراب کی حرمت کی آیت نازل ہوتی ہے، نبی نے اپنے منادی سے کہا اعلان کر دو کہ شراب آج سے حرام ہو گیا۔ تاریخ بتا رہی ہے کہ مدینہ کی گلیوں میں شراب اس طرح بہنے لگی کہ جیسے لگ رہا تھا کہ سیلاب آ گیا ہے، کوئی جان لگایا ہوا ہے، کوئی پیالے میں لیا ہوا ہے، کوئی ہونٹ میں لگا کے پی رہا ہے۔ جو جس حالت میں تھا سب نے کہا کہ جب اللہ کا فرمان، اللہ کا حکم آ گیا کہ حرام ہے تو سب نے اسے چھوڑ دیا، جو بھر کر رکھے اور سب نے اسے پٹک کر اور ختم کر دیا، زمین میں مار دیا۔ شراب اس طرح بہنے لگی مدینہ کی گلیوں میں جیسے سیلاب ہو گیا۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ بڑی اچھی بات کہہ رہے ہیں کہ ایک انسان گناہ کرتے ہوئے سارے دروازوں کو بند کر لیتا ہے۔ جب کوئی گناہ کرتا ہے، انجام دیتا ہے کہ سوچتا ہے ہماری اس کام کو نہیں ہے، ایسے گناہ کرتا ہے سوچتا ہے ہمارے گناہ پر پڑتا ہے، سارے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ لیکن علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اس دروازے کو، اس کھڑکی کو چھوڑ دیتا ہے جہاں سے اس کا رب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں انسان یہ مت دیکھ کہ میرا گناہ بہت چھوٹا ہے، تو سگریٹ پی رہا ہے، تو تمباکو کھا رہا ہے، یہ سمجھ رہا ہے میرا گناہ بہت چھوٹا ہے۔ اے انسان تو یہ مت دیکھ کہ میرا گناہ بہت چھوٹا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مت دیکھ کہ میرا گناہ کتنا چھوٹا ہے، یہ دیکھ کہ تو جس کی نافرمانی کرنے جا رہا ہے وہ ذات کتنی بڑی ہے۔ اس کی قدرت کا عالم یہ ہے کہ درخت کا ایک پتا بھی اگر گرتا ہے تو اس کے علم میں ہے، اور رات کو کالے پتھر پہ کالی چونٹی بھی چلتی ہے تو اس کی آہٹ کو بھی سن رہا ہوتا ہے، اسے بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، تو اس کی نافرمانی کرنے جا رہا ہے تو اپنے گناہ کو چھوٹا مت دے۔ یہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ ہے۔ آج ہم گناہ کرتے ہیں، ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم 24 گھنٹے چاہے جتنا گناہ ہے، چاہے جتنی اللہ کی نافرمانی کرے۔ تو یہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں انسان یہ مت دیکھ میرا گناہ کتنا چھوٹا ہے، یہ دیکھ کہ تو کس کی نافرمانی کرنے جا رہا ہے، وہ ذات کتنی بڑی جس کی تو نافرمانی کرنے جا رہا ہے۔ محترم سامعین کرام، گناہ کے تعلق سے باتیں بہت ہیں۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ ایک انسان آخر گناہ کیوں کرتا ہے؟ ایک انسان آخر گناہ کیوں کرتا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کیوں کرتا ہے؟ دراصل اس کے دماغ میں کچھ وسوسے، کچھ خیالات پیدا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ گناہ کرتا ہے۔ نمبر 1 گناہ کرتا ہے کہ
گناہ کو کوئی دیکھ نہیں رہا. رات کا ٹائم ہے، ہم بند کمرے میں ہیں، موبائل میں کتنی بھی غلط چیز دیکھیں، میرے گناہ کو کوئی دیکھ نہیں رہا. ماں باپ ادھر ہے، لیٹے ہوئے ہیں، بھائی ادھر ہے، ہم اپنا جو چاہیں جس طرح، میرے گناہ کو کوئی دیکھ نہیں رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انسان کی سوچ جو غلط ہے، یہ شیطانی سوچ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان ربک لبالمرصاد، بے شک آپ کا رب یعنی تیرا رب جو ہے وہ تیری گھات میں ہے، یعنی تیرے ہر قول فعل عمل کو دیکھ رہا ہے، تیری ہر حرکت پر اللہ کی نظر ہے. تو اللہ کی نظر سے، اللہ کی نگاہوں سے تو اوجھل نہیں ہو سکتا. تیری سوچ غلط ہے کہ میرے گناہ کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے. یہ پہلی سوچ انسان کی ہے. دوسری سوچ، میرے گناہ کو کوئی جانتا نہیں. انسان گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے، میرے گناہ کو، میرے اس کام کو کوئی جانتا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ بھی تمہاری سوچ غلط ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے. تمہاری نظریں کس ارادے سے اٹھی ہیں، تمہاری نظریں کس ارادے سے کسی کو دیکھ رہی ہیں، اچھے ارادے سے یا برے ارادے سے، اللہ رب العالمین اسے بھی جانتا ہے. آپ چوراہے پر بیٹھے ہوئے ہیں، نکڑ پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہوٹل پر بیٹھے ہوئے ہیں، غیر محرم عورتوں کا گزر ہوتا ہے، آپ کی نظریں کس ارادے سے اٹھی، اللہ رب العالمین اس آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے. وما تخفی الصدور، اس سے بھی بڑی بات کہ سینے میں جو دھک اٹھ رہی ہے، جو دھک کی آواز اٹھ رہی ہے، جو سوچ اٹھ رہی ہے، اسے بھی اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے. تو میرے گناہ کو کوئی جانتا نہیں، یہ غلط ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ انسان، یہ تمہاری سوچ غلط ہے. نمبر 3، میرے گناہ کرتے ہوئے انسان سوچتا ہے میرے پاس کوئی موجود نہیں، وہ بہت دور چلا جاتا ہے. گناہ کرنے کے لیے، آج حرام کاری کرنے کے لیے جنہیں اللہ نے دولت دیا ہے، طاقت دی ہے، پیسہ ہے، روپیہ ہے، کہاں کہاں جاتے ہیں گناہ کرنے کے لیے؟ دیش سے باہر بھی چلے جاتے ہیں. گناہ کرتے ہوئے میرے پاس کوئی موجود نہیں. اللہ نے کہا غلط ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو. یہاں ایک عقیدے کی بات سن لیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، بہت سے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. عقیدہ غلط ہے. بات نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم کے حساب سے، اپنے قدرت کے حساب سے ہر جگہ موجود ہے، ہمارے ہر قول، ہر فعل، ہر عمل کو دیکھتا ہے. اسی لیے اللہ نے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں کہیں بھی. تو یہ بھی سوچ انسان کی غلط ہے. اور چوتھی سوچ، انسان جو گناہ کرتا ہے کھلے طور پر کرتا ہے کہ میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے، میں کچھ بھی کروں میرا کوئی بگاڑ نہیں سکتا ہے کچھ. میں نماز پڑھوں نہ پڑھوں، میں نشہ کروں، شراب پیوں، سود خوری کروں، کچھ بھی کروں، میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے. اور جان لیجیے آپ حاضرین جمعہ، اس بات کو نوٹ کر لیجیے، جس کے اندر بھی یہ سوچ آ گئی کہ میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے، وہ کبھی نیک کام نہیں کر سکتا ہے. بالخصوص یہ نوجوانوں میں سوچ ہے میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. ہمارے پاس جو طاقت ہے، ٹھیک ہے تم طاقتور ہو، تم جابر ہو، تم ظالم ہو،
تمہاری ماں بوڑھی ہے کمزور ہے، تمہارا باپ بوڑھا ہے کمزور ہے، محلے کے لوگ تم سے ڈرتے ہیں، تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے ہیں. لیکن یہی ذہنیت آئی تھی، یہی سوچ فرعون کی بھی تھی، یہی سوچ نمرود کی بھی تھی. اللہ نے فرعون جیسے لوگوں کو بگاڑ دیا. شداد، فرعون، نمرود، بڑے بڑے ظالم و جابر اس دنیا کے اندر آئے جو یہ کہتے تھے ہمارا کوئی بگاڑ نہیں سکتا ہے. اللہ نے سب کو بگاڑ دیا اور اللہ نے کہا یہ سوچ غلط ہے. ان اخذہ علیم شدید، بے شک تیرے رب کی جو عذاب ہے بہت دکھ دینے والی ہے، اس کا جو عذاب ہے وہ بہت شدید ہے، بہت دکھ دینے والا ہے. ان کیدی متین، اے میرے بندے یہ تیری سوچ جو ہے غلط ہے، میری تدبیر، میری پکڑ بہت مضبوط ہے. جب میں پکڑوں گا تو کوئی تمہارے کام نہیں آئے گا. فرعون جب غرق ہونے لگا، جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا کہ میں ہی سب کا رب ہوں، وہ اللہ کی نافرمانی کرتا رہا. لیکن اللہ نے جب اس کو ڈبونا چاہا، غرق کرنا چاہا، اللہ کا حکم ہوا. جب وہ غرق ہونے لگا، کہا اے اللہ میں آج گناہوں کو چھوڑ رہا ہوں، نافرمانی کو چھوڑ رہا ہوں، آج تجھے رب مان رہا ہوں، آج موسیٰ اور موسیٰ کے رب پر ایمان لا رہا ہوں. تب اللہ نے کہا تھا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. فرعون اب تو ایمان لا رہا ہے، ایمان لانے سے کوئی فائدہ نہیں، اب تک تو زمین میں فساد برپا کرتا رہا، آج تجھے غرق ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی ہے. یہ سوچ اگر کسی کے ذہن میں آ گئی کہ ہمارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے، ہم جس طرح چاہے زندگی جیے، ہم نماز پڑھیں نہ پڑھیں، روزہ رکھیں نہ رکھیں، ہمارا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، وہ کبھی نہیں کام نہیں کر سکتا ہے. اور یہ چیز رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آ رہا ہے، مشاہدہ کریں کہ کتنے نوجوان ہیں جو روزہ نہیں رکھتے ہیں اور بے شرمی کے ساتھ لوگوں کے سامنے وہ کھاتے پیتے نظر آئیں گے. کہتے ہیں کہ ہم اپنا کھاتے پیتے کسی سے مانگتے نہیں، ہم روزہ رکھیں نہ رکھیں ہمارا کوئی کیا کر سکتا ہے. تو میرا یہ بہت یہ شیطانی سوچ ہے، میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے. اور یہ سوچ جب آ گئی تو انسان نیک کام نہیں کر پائے گا، وہ گناہ کی دلدل میں وہ پھنستا ہوا جائے گا. تو یہ انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ 4 چیزیں ہم نے بتایا کہ میرے گناہ کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، میرے گناہ کو کوئی جانتا نہیں، گناہ کرتے ہوئے میرے پاس کوئی موجود نہیں، میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. یہ ساری چیزیں یہ شیطانی سوچ، اس کو نکالنے کی ضرورت ہے. اور جنت کو حاصل کرنا اگر ہے تو ہمیں نیک اعمال کرنا ہوگا اور گناہوں کو چھوڑنا ہوگا. اور ایک بات جان لیجیے حاضرین جمعہ، انسان جو گناہ کرتا ہے، ہم جو بھی کوئی کام کرتے ہیں تو اس پر 4 گواہ ہمارے مسلط ہیں. ہم بچ نہیں سکتے ہیں، ہم بچ نہیں پائیں گے. ہمارے کندھوں پر ہم جانتے ہیں لکھنے والے فرشتے کرامن کاتبین ہوں، ہم کیسے بچ پائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. کرامن کاتبین موجود اور لکھ رہے ہیں، نیک فرشتے مقرر ہیں، وہ لکھ رہے ہیں، ساری چیزوں کو نوٹ کر رہے ہیں. جو کچھ بھی ہم اور آپ کرتے ہیں، اور یہ ہمارے نام اعمال خود ہمارے سامنے گواہی دیں گے، رکھ دیے جائیں گے، رجسٹر میں ساری چیزیں نوٹ ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر فرمایا کہ وَأُوذِيَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، کہ قیامت کے دن بندے کے نام اعمال رجسٹر اس کے سامنے رکھ دیے جائے، اور جیسے ہی وہ کتاب اور رجسٹر کھلے گا بندہ کیا کہے گا؟ مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. یہ کون سی کتاب ہے، یہ کون سا رجسٹر ہے جس نے نہ کسی چھوٹے گناہ کو چھوڑا ہے نہ بڑے گناہ کو، مگر سب کو لکھ ڈالا ہے. کاش اس کتاب کو ہم پڑھنے سے پہلے مر چکے ہوتے. اس کتاب کو ہم دیکھتے نہیں، اس رجسٹر کو یہ دیکھتے نہیں. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، بندہ دنیا میں جو کچھ بھی کیا ہوگا اس کو اپنے سامنے پائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے پر ظلم نہیں کرے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا. جو آپ
جو آپ نے کیا ہوگا وہ سامنے اپنے پائیں گے۔ تو ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ ہم گناہ کر کے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اور ہمارے گناہوں کی گواہی، ہمارے گناہوں کی گواہی یہ زمین جس پر ہم اور آپ چلتے ہیں، یہ زمین جس پر ہم اور آپ چلتے ہیں، زمین گواہی ہے۔ ہاں، ٹی وی کی شکل میں اسکرین، آپ ایسے ہی قیامت کے دن اپنے گناہوں کو خود دیکھیں گے، ایسے سامنے دیکھیں گے۔ اللہ تبارک سورہ زلزال پڑھ لیجیے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔ زمین اس دن خبریں بیان کر دے گی، زمین اس دن خبریں بیان کرے گی، انسان اسے دیکھے گا، انسان جو کچھ کیا ہوگا وہ اپنی نظروں کے سامنے دیکھے گا۔ زمین اپنی خبریں زمین بیان کرے گی، جو کچھ ہم نے زمین میں کیا۔ اور چوتھی قسم کی گواہی کیا ہوگی؟ یہ ہمارے جسم کے اعضاء، یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ ساری چیزیں گواہی دیں گی، چمڑے، ساری چیزیں۔ قرآن کریم پڑھنے کی ضرورت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن ہماری زبان پر مہر لگا دے گا، پھر اس کے بعد یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ ساری چیزیں گواہی دینے لگیں گی، یہ جسم کی کھالیں، یہ سب گواہی دیں گی۔ انسان کہے گا کہ اپنے جسم سے، انسان اس دن کہے گا ہاتھ میں نے تیری حفاظت کی، کبھی تجھے تکلیف نہیں ہونے دیا ہے، پیر میں نے تجھے تکلیف نہیں ہونے دیا۔ کھالوں سے کہے گا، ہاتھ سے کہے گا، پیر سے کہے گا، وہ گواہی دے گی، وہ جواب دے گی، اے انسان ہم دنیا میں تو تیرے تھے، لیکن آج ہم وہی بولیں گے جو اللہ کا حکم ہے۔ ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ ہم اور آپ بہت کمزور ہیں، بہت کمزور ہے، گناہ کر کے ہم اور آپ بچ نہیں سکتے۔ انسان بہت کمزور ہے اور اللہ کی قدرت قانون بہت مضبوط ہے، لہٰذا اللہ نے ہم کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے۔ ہم اور آپ اس کی عبادت کریں اور جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، نیک اعمال کریں، گناہوں کو چھوڑ دیں۔ چوتھی قسم ایک بات یہ بتانی ہے کہ انسان اگر گناہ کرتا ہے تو اس کی سزا جہاں دنیا میں ہے، جہاں آخرت میں وہیں دنیا میں ہے۔ کافروں کا معاملہ الگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں کہا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، آپ انہیں چھوڑ دیجیے، میں بھی انہیں ڈھیل دیتا ہوں۔ لیکن اہل ایمان کے بارے میں کیا کہا اللہ نے کہ ہم آخرت میں تو سزا دیں گے، دنیا میں بھی نہیں، جان کر یہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اللہ نے کہا وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، تمہاری بری تدبیروں کا نتیجہ، برے کاموں کی سزا، تمہارے گناہوں کی سزا تمہارے اوپر، تمہارے اہل و عیال پر لوٹ کر گئی۔ انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری زیادتیاں، تمہارے گناہوں کی سزا تمہارے اوپر لوٹ کر رہے گی۔ کبھی تم بیمار ہوگے، کبھی تمہارا بچہ بیمار ہوگا، کبھی کچھ ہوگا، کبھی کاروبار برباد ہوگا، کبھی گھر میں آگ لگے گی، کبھی مکان میں آگ لگے گی، کبھی تمہیں اٹیک پڑے گا، کبھی بڑی بیماری آئے گی۔ تمہارے گناہوں کی سزا، تمہاری زیادتیاں، تمہیں دنیا میں اس کی سزا مل کر رہے گی، اس کی شکلیں کئی ایک ہوگی۔ آج وہ چیزیں ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم اور آپ اسے محسوس نہیں کر رہے۔ ہمارے گناہوں کی سزا ہمیں دنیا ہی میں مل رہی ہے۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کے حکم کو ہم مانیں۔ اللہ نے کہا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ ظاہر گناہ کو بھی چھوڑ دو، باطن گناہ کو بھی چھوڑ دو۔ ہمیں سارے گناہوں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ آخر میں ایک واقعہ بتا کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ ابراہیم ابن ادہم، باتیں بہت ہیں، ابراہیم ابن ادہم یہ ہمارے سلف میں سے گزرے ہیں۔ ان کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں گناہ بھی کروں اور میری پکڑ بھی نہ ہو، میں بچ جاؤں اللہ کی پکڑ سے۔ تو ابراہیم ابن ادہم نے کہا، انہوں نے 6 چیزیں بتائی۔ کہا کہ جب تو گناہ جب تجھے کرنا ہو تو اللہ سے دور ہو جا،
تو اس نے کہا کہ اللہ سے کیسے دور ہوا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر جگہ ہمارے، ہر جگہ جہاں جائیں گے وہاں ہمارے قول فعل ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ دوسری چیز ابراہیم اعظم نے کہا اگر گناہ کرنا ہے تو اللہ کی زمین کو چھوڑ، تو کہا زمین تو ساری اللہ کی، کیسے یہ کیسے ہو سکتا؟ ابراہیم ابن ادہم نے تیسرا اسے کہا کہ اللہ کا کھانا پانی چھوڑ۔ کہا 6 قسمیں بتا رہا ہوں، 6 میں سے 6 چیزیں بتاؤ، اگر ایک چیز تو کرنے کے لیے تیار ہو جا میں گارنٹی لیتا ہوں تو گناہ کر اللہ تیری پکڑ نہیں کرے۔ کہا اللہ کا کھانا پینا چھوڑ، کہا کھانا بھی اللہ کا، پانی بھی اللہ کا، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ابراہیم ابن ادہم نے کہا جب تیرے پاس فرشتے آئیں گے جان نکالنے کے لیے، تو ملک الموت آئے گی تو ان سے مہلت مانگ لینا کہ تھوڑا مہلت دے دو، اب نماز روزہ کر لو، صدقہ وغیرہ۔ کہا نہیں، اللہ نے کہا ہے کہ جب موت کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو اس کی موت ہو جاتی ہے، اور جس کا وقت آتا ہے ملک الموت اس کی روح نکال دیتے، یہ بھی نہیں کر پاؤں گا۔ 5ویں چیز انہوں نے کہا قبر میں فرشتوں کو بھگا دینا۔ کیا تمہارے پاس طاقت ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں جب فرشتے آئے تو ان کو بھگا دینا ڈانٹ کر کہ میں مجدیہ کا بہت طاقتور آدمی ہوں، میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، جاؤ نکل جاؤ، یہ کر سکتے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا فرشتے تو اتنی طاقتور ہم کیسے کر سکتے ہیں، ہم تو بہت کمزور ہیں۔ کہا کہ فرشتوں سے جھگڑا کر لینا، قیامت کے دن میں جہنم میں نہیں جاؤں، کیا تمہارے پاس طاقت ہے؟ کہا فرشتوں سے جھگڑا کون سکتا ہے، کون کر سکتا ہے؟ فرشتوں کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو ایک بار اصلی شکل میں دیکھا تو ان کے پر آسمان اور زمین کے جو خانہ تھے اس کو پر کیے ہوئے تھے، اتنے بڑے پر تھے۔ ایک بار آپ نے اصلی شکل میں دیکھا، کہا کہ فرشتوں سے کیسے جھگڑا کر پاؤں گا کہ میں جہنم میں نہیں جاؤں گا۔ تب ابراہیم ابن ادہم نے کہا، یہ سمجھانے کا ہمارے سلف کا طریقہ ہوتا، وہ رستے نہیں تھے، وہ پریشان نہیں ہوتے تھے سوال سے، سمجھایا کہا ہے نوجوان جب تم اتنا کمزور ہو تو آخر اللہ کی نافرمانی کیوں کر رہا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دے، اس نے توبہ کیا کہ میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، گناہ نہیں کروں گا۔ ابراہیم ابن ادہم نے یہ چند چیزیں اس کے سامنے رکھی سمجھانے کے لیے، کہا کہ تو کمزور ہے، اتنا لاچار ہے تو اللہ کی نافرمانی نہ کر، نیک کام کرو اور گناہوں کو چھوڑ دے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر ہم اور آپ جنت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم گناہوں کو چھوڑ دیں، نیک کام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک کام کرنے کی کثرت سے توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم تمام لوگوں کو سب تک زندہ رکھے، اسلام پر خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، آمین۔